انسان جب دین اسلام سے دور ہوا تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی۔ دین اسلام سے دور کرنے کے لیے کفار اور مشرکین یہود و نصارہ نے اتنا بڑی بڑی سازشیں اور کوششیں کی کہ آج مسلمان دین اسلام سے اس طرح دور ہے جیسے اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، رب رحمان کے ساتھ، حضور کے فرمان کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں۔ اتنا غیر مسلمین نے جو ہے ہمارے اندر زہر کھول دیا۔ آج آپ جہاں بھی جائیں، شادیوں میں دیکھ لیں، آپ کہیں بھی آپ کو دین اسلام نہیں نظر آتا۔ آپ کسی بھی گھر چلے جائیں، الا ماشاء اللہ کوئی دین اسلام نام کی چیز نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آج سے نہیں بلکہ یہ کافی پرانی ہے، اور یہ کفار اور مشرکین نے بہت بڑی سازش رچی۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ جناب ہمارے گھر میں ٹی وی ہے اور اس پہ فری چینل چلتے ہیں، نہ ہمیں کیبل لگوانی پڑتی ہے، نہ ہمیں کوئی فیس دینی پڑتی ہے، لیکن چینل چل رہے ہیں، ڈرامے بھی لگ رہے ہیں، فلمیں بھی لگ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ بندے بڑے خوش ہوتے بھائی وہ فری نہیں ہے، وہ ہم سے اتنا بڑی قیمت لے رہے ہیں اس کی کہ وہ ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اب یہ جو آج کل ایک نیا رواج چلا ہے، لبرل قسم کے مسلمان جن کو بولا جاتا ہے کہ جی میں کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، میں جی کسی کو نہیں مانتا، میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ تو بندہ پوچھے کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے مکمل ہونے کے بعد، دین اسلام کے مکمل ہونے کے بعد معرض وجود میں آئی۔ اب بندہ پوچھے کہ بھائی جو چیزیں اس دور میں چل رہی ہیں وہاں سے 1400 سال پہلے نہیں تھی، وجود ہی نہیں تھا۔ تو اب بندہ جو یہ بات کر رہا ہے کہ جی میں قرآن و حدیث کی بس پیروی کرتا ہوں، کرنی چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جناب قرآن و حدیث کی پیروی کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہنا کیا چاہتے ہو کہ جی میں کسی کو نہیں مانتا، میں کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، میں کسی اختلاف میں نہیں پڑتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، میں کسی کو غلط نہیں کہتا۔ او بھائی قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے بندے کو، اس بندے کو جس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اتلم بعد ذالک زنیم، یہ لفظ یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں بالکل بھی حیا نہیں فرماتا کہ میں قرآن مجید میں مکھی، مچھر یا اس سے بھی اوپر کس چیز کا ذکر کروں۔ تو جب رب تعالیٰ نے فرمایا، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اب کوئی بندہ ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے اپنی فلسفی بیان کرے کہ جی میں آج کل کے ملاؤں کی نہیں سنتا، آج کل کے مولویوں کی نہیں سنتا، یا میں آج کل کسی کی بات پہ توجہ نہیں کرتا، مجھے سب پتہ ہے۔ جناب من حدیث مبارکہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہیں، صحیح معنوں میں جو علماء ہیں، عالم ہیں، یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ تو جب ہم خاص جو ذات ہے، حضور کی ذات، ان کے ورثاء ہیں جن کے پاس یہ تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، تو جب ہم ان کی نہیں سنیں گے تو ہمیں دین اسلام کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ امام مسجد جو ہوتا ہے یا جو عالم دین ہوتا ہے، جو پیشوا ہوتا ہے، اس کی بڑی عزت تھی، بہت زیادہ۔ اب انگریز نے دیکھا کہ جناب مسلمانوں کا جذبہ اور ان کی ہمت
اس کو ہم پاست نہیں کر پا رہے. ان کے اندر تو جذبہ ہی بہت زیادہ ہے، ان کا ایمان ہی بڑا مضبوط ہے. پھر انہوں نے وہ جگہ ڈھونڈی جہاں سے ان کو جو ہے نا اس پہ ٹرین کیا جاتا تھا، جہاں سے ان کو ہدایت کی جاتی تھی، جہاں سے ان کو واعظ و نصیحت کی جاتی تھی. اس نے دیکھا کہ ایک بندہ آگے کھڑا ہے، باقی لاکھوں کا مجمع ہے، کروڑوں کا مجمع، وہ سارا پیچھے ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یار وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، پیچھے بھی سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ رکوع میں جاتا ہے، پیچھے سارے رکوع میں چلے جاتے ہیں. وہ سجدے میں جاتا ہے، سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں. کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں. اور ممبر پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو سامنے بیٹھا، اس کے سامنے وزیر بھی، مشیر بھی، بادشاہ بھی، سب نیچے بیٹھے ہیں. اس نے کہا کہ یار یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ ہوتا کیا ہے. یہ ایک بندہ آگے بیٹھ جاتا ہے، باقی سارے اس کے پیچھے. جو وزیر ہے، مشیر ہے، بادشاہ ہے، صدر ہے، جو بھی ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے. اور وہ جو بھی بات کرتا ہے سب اس کے اوپر لبیک کرتے، سب اس کے پیچھے ہیں. پھر اس نے سراغ لگایا کہ یہ بندہ ہے اصل. اگر ہم نے اس کو کمزور کر دیا سب کچھ ہو گیا. تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے پھر عالم دین کی عزت کو گھٹانا شروع کر دیا. ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، بھائی ہم پڑھے لکھے ہیں، بھائی ہمیں سب پتہ ہے، ہم لبرل قسم کے مسلمان ہیں، ہم نہیں کسی مولوی کی سنتے، ہم کسی ملا کی نہیں سنتے. تو بندہ پوچھے کہ جناب اگر آپ کسی کی نہیں سنتے تو پھر حالت بھی تو سامنے ہے. شادیوں میں دور دور تک کہیں بھی دین اسلام نام کی کوئی چیز نہیں نظر آتی. وجہ کیا ہے؟ مسجد سے دور ہیں ہم، اس مولوی سے دور ہیں جس کو ہم نے معاشرے میں گالی بنا دی. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مولوی. پھر آگے جو امام مسجد ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا غصہ کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ حقارت کی نظر سے جو ہے نا لفظ بولا جاتا ہے. لیکن مولوی کا مطلب ہوتا ہے میرا سردار، مولوی کا مطلب. اور جو ملا ہوتا ہے اس کا مطلب سب کا سردار. اب ہمیں نہیں پتہ ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کو بھی نہیں پتہ کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، لیکن اس کو گالی بنا دیا گیا. ہم سب اس کے پیچھے چل پڑے. آج اسی وجہ سے جو ہے ہم اتنا گھاٹے میں اور نقصان میں جا رہے ہیں. شادیاں ہوئی، 1 مہینہ پہلے ڈریسنگ والا بھی ہم نے جو ہے نا وہ بک کر لیا کہ بھائی آپ نے ہمارے کپڑے سلائی کرنے ہیں. اور بیوٹی پارلر بھی بک کر لیا کہ جی آپ نے دلہن کو اس تاریخ کو تیار کرنا ہے. ہم نے شادی ہال بھی بک کیا کہ اس شادی ہال میں جو ہے شادی ہونی ہے. اور پھر رشتہ داروں میں ان لڑکیوں کو، یہ میں بڑا حیران ہو کہ یہ بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ وہ کون سے ماں باپ ہیں جو اپنی بچیوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تھالیاں پکڑنی ہیں، اس میں پھول رکھنے ہیں، براتیوں کی آپ نے جو ہے نا وہ ویلکم کرنا ہے، ان کے اوپر پھول ڈالنے ہیں. وہ لڑکیوں کو سجا سنوار کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. بندہ پوچھے یار یہ آپ کے ضمیر کہاں گئے؟ اور پھر اسی شادی حال میں اسی جگہ پر عورتیں بھی مرد بھی سب اکٹھے ہیں. اب یہ سب کچھ ہم نے کیا، اور یہ سب کا سب اسلام کی روح سے دیکھا جائے یہ سارا دین اسلام کے خلاف ہے. کوئی ایک عمل بھی اسلام اور شریعت کے مطابق نہیں ہے. پھر جب شادی مکمل ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جی اب دلہن کو رخصت کرنے کا وقت ہے. اب کیا ہوگا؟ دلہن کو قرآن مجید کے سائے میں رخصت کیا جائے گا. تو وہ قرآن مجید بھی کہہ رہا ہوگا کہ یار پورے فنکشن میں آپ نے مجھے پوچھا ہی نہیں، آپ نے میری تعلیمات پہ تو عمل کیا نہیں. اب آخر میں دلہن کے اوپر سایہ کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا دین اسلام کی ضرورت صرف اس وقت پڑی جب ہم نے شیطان کو راضی کر لیا، جب ہم نے اپنا نفس راضی کر لیا، پھر قرآن مجید کا سایہ کر دیا؟ اور کئی دفعہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے،
لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، اس معاشرے میں دیکھا جائے تو عام انسان کی بنسبت جو دستار باندھتا ہے نا، وہ تھوڑا حیا کرتا ہے۔ اگر وہ کسی غلط سائڈ پہ نکلے نا تو بندے کہتے ہیں مولوی صاحب کو شرم کرو، دستار سر پہ ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ شرم کر جاتا ہے۔ مطلب یہ جو دستار ہے، یہ داڑھی ہے، یہ جو ہمارا حلیہ ہے، یہ ہمیں باقی لوگوں سے تھوڑا جدا کر دیتا ہے۔ تو پھر جب ہم کسی غلط سائڈ پہ نکلے نا تو لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں۔ یہ اصل وہ نہیں ہوتے، یہ اصل میں ہمیں رب تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں جو ہے نا باقی لوگوں سے جدا کر رکھا۔ تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس معاشرے میں ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں کسی چیز کا نہیں ہوا، جتنا ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے اندر کیا کچھ ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، کافی سارے ایسے علماء ہیں، ایسے امام مساجد ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، گناہ کی طرف، غلط چیز کی طرف ان کی سوچ ہی نہیں جاتی۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ یار، ان کو چپ کراؤ نا یار، یہ چھوٹے بچے کو گھر بھیجو، شور کری جا رہا ہے کب سے۔ تو یہ شادی کے دوران نا جی یہ ہوتا ہے کہ جی فوٹوگرافر بھی بلایا جائے گا، ویڈیو بنانے والا بھی بلایا جائے گا، کیمرہ مین سارے آئیں گے اور اس نے سب کی تصویریں بنانی ہیں۔ اب وہ ایک دنیا دار ہے، اسے کوئی پردہ نہیں، اور ایسے غلط جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کے سامنے پوز دیے جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ پھر اسی جگہ پر جب دلہن کا نکاح پڑھانے کے لیے علامہ صاحب کو، قاری صاحب کو یا امام مسجد کو بلایا جاتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ دوپٹے جوڑ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے دین اسلام کی طاقت کہ چلو کچھ لوگ حیا تو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایمان کا ذوف اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ یار ایک مولوی جو گئے، ایک امام مسجد جو گئے، وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرتا۔ اس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اس نے غلط نظر ڈالنی ہی نہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے چھپا رہے ہیں، اور جس کا پتہ ہے کہ وہ دنیا دار ہے، وہ ٹھیک ہے جس کا پتہ ہے کہ یہ دنیا دار ہے، اس سے خطرہ بھی ہے، اس کے سامنے ہم خود ہی جو ہے نا سب کچھ ظاہر کر رہے ہیں کہ بھائی تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ اب میں صرف یہ ساری بات بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جس چیز سے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو چھپاتے، اس کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اور دوسرا اسی کے برعکس آپ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے نا یہ ایک منافقانہ چہرہ ہے، جس کو میں یہ کہوں گا کہ جس کے دو رخ ہیں۔ عورت زندہ ہے، کوئی پردے کا لحاظ نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جیسے مرضی پھر رہی ہے۔ عورت مر گئی ہے تو اس کے پردے کا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ اور میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بھائی جتنا زندہ عورت کے اوپر پردہ فرض اور لازم ہے نا، اتنا مردہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جو مر گئی ہے اس کے پردے کا لحاظ ہے، جو زندہ ہے وہ جیسے مرضی پھرتی رہے۔ ایک یہ بات۔ دوسرا، شادی کے موقعوں پر جتنا کچھ ہم کرتے گئے، کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ جناب کیا کریں ہم کہ جو دلہا ہے اس کو کہیں کہ یار جا ذرا علامہ صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس ذرا جا کے نا اس سے پوچھ کہ میری اب ایک نئی زندگی شروع ہونے والی، اس کو میں نے کیسے گزارنا، اس کے اندر میں نے کرنا کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا۔ لڑکی ہے، اس کی شادی جب ہونی ہے، شادی کے بعد اس نے کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو کسی عالمہ کے پاس نہیں بھیجا، اس کو کوئی سیرت نہیں پڑھانی کہ وہ سمجھے، سیکھے کہ بھائی شادی کے بعد میری زندگی بالکل بدل جائے گی، میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے ایک موضوع چنا ہے جو آج کل ہر عورت کا جو ہے آئیڈیل ہونا چاہیے،
وہ ہے خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار، اور آپ کے ساتھ شادی دیکھیں بالکل سادگی سے، اور یہ دیکھیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ میری بیٹی ہو نا، میری بیٹی، اور یہ حقیقت ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا ذوف ہے۔ میری بیٹی ہو، اس کو ذرا بھی تکلیف ہو جائے نا، میں تڑپ جاؤں گا، ذرا سے بھی تکلیف ہو جائے۔ اور شادی کے بعد اگر لڑکی کو تھوڑی تکلیف ہوئی، اس نے آ کے باپ کو بتایا، باپ نے کچہری لگا دی، داماد کو بھی کھڑا کر دیا اور اس کے ماں باپ کو بھی کھڑا کر دیا۔ آپ نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا کیوں ہے؟ جس کے پاس اثر ہے نا، جس کے پاس طاقت ہے، وہ جو مرضی کرتا پھر، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر نہ کسی کے پاس اختیارات ہے، نہ ہی کسی کے پاس دولت ہے، نہ ہی کسی کے پاس طاقت ہے، اور نہ ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کی عزت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بیٹی، آپ کے جگر کا ٹکڑا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فرشتے حیا کی نظر سے جو نا ان کے سامنے نہیں آتے، ان کے پردے کا لحاظ رکھتے گئے، ان کی زندگی دیکھیں۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ گھر جا کے اپنی عورتوں کو بتانی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ ہم، یہ جو آپ ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں نا، آپ کسی غیر مسلم کو آئیڈیل نہ سمجھیں، بلکہ جتنا بھی عورتیں ہیں یہ ساری خاتون جنت کی کنیزیں ہیں، یہ ان کی غلام ہیں، ان کی نوکرانی ہیں۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہا شادی ہوئی، شادی کے بعد ایک دن آپ افسردہ حالت میں پریشان، آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائی، اور میں یہ حقیقت سے کہوں گا کہ بلا حاجی صاحب آپ بھی اس چیز کی جو ہے نا تائید کریں گے، ہماری بیٹی، میں نے پہلے بھی یہ بات کی، ہماری بیٹی شادی کے بعد ہمارے گھر روتی ہوئی آئے نا، ہم سے برداشت نہیں ہوگا حاجی صاحب، ہم برداشت نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں ہونی۔ آپ چیک کریں ذرا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، خاتون جنت آئی، آ کے عرض کی ابا جان، حسن و حسین چھوٹے ہیں، 6 مہینے کا جو ہے نا وہ فرق تھا، صرف 6 مہینے کا۔ حسن و حسین چھوٹے ہیں، گھر کا کام کرنا پڑتا ہے، آٹا بھی خود پیسنا پڑتا ہے، بچوں کو دودھ بھی پلانا، گھر کے کام بھی کرنے۔ تو خاتون جنت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، غور سے سنیے گا، خاتون جنت خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اس طرح ہاتھ دکھاتی ہیں کہ دیکھیں ابا جان، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، ہاتھوں پہ کیا ہوئے؟ چھالے پڑ گئے کام کر کے۔ آج ہم میں سے کس کی بیٹی، بہن یا بیوی ہے جو کام کرتے کرتے ہاتھ پہ چھالے پڑے ہوں؟ نہیں ہے۔ کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین ہے، بچہ رات کو تنگ کرتا ہے تو پیمپر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ان عورتوں پہ جو 2000 کی دہائی میں تھی، نہ کوئی پیمپر تھا، نہ کوئی واشنگ مشین تھی، نہ کوئی ڈرائر تھے، نہ ہیٹر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دیکھیں پل گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ لیکن آج یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ مردوں کی آدھی سے زیادہ تنخواہ اور پیسے جو ہے وہ پیمپروں کے خرچے میں لگ کر روڑیوں پہ ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ کیا ہے جی؟ عورت کو سکون ملنے، بس یہ چل رہا ہے، بچے جس طرح مرضی پھر رہے ہیں، جو مرضی ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ المختصر، یہ موضوع پھر لمبا ہو جانا ہے۔ خاتون جنت حاضر ہوئی، عرض کرتے ہیں کہ ابا جان دیکھیں ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، روتی ہوئی آئی،
آنکھیں جو ہے نا وہ نم تھی. یا رسول اللہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. اب حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کے پاس سب اختیارات ہیں. حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام جو چاہے کر سکتے ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ آپ کے صحابی، آپ کے غلام، آپ کے نوکر، آپ کے چوتھے خلیفہ ہیں. وہ تو آپ کے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھاتے. آپ چاہتے تو ان کو بلا کے ان سے کہتے، فرماتے کہ یہ کیا کیا. ایسا نہیں کیا، بلکہ امت کو تبلیغ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سبق دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کیا میں تجھے ایک وظیفہ نہ دے دوں؟ 2 جہانوں کے سردار ہیں، ہر چیز پہ قدرت رکھتے گئے، طاقت رکھتے گئے، ہر چیز پہ، بے جان چیز کے اندر بھی جان ڈال سکتے. ان کی بیٹی ان کے پاس آئی، ہم نے آگے سے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور یہ جتنا بھی والدین ہیں جن کی بچیاں بیائی جاتی ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑا سبق ہے. بیٹی جب گھر اس طرح آئے نا، پھر اس کا ساتھ نہیں دیا جاتا، بلکہ طریقے سے سمجھا کے جو ہے نا اس کے گھر کو بسایا جاتا ہے کہ نہیں بیٹا، یہ معاشرہ طلاق یافتہ عورت کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا. اور ہم نے طلاق کو تو آج کھیل اور مذاق سمجھ لیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا میں تجھے وظیفہ نہ دے دوں، جب تجھے لگے کہ مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، جب تجھے لگے کہ مجھے اب ایک خادمہ کی ضرورت ہے، تو بیٹا ایک تسبیح پڑھ لیا کر. وہ تسبیح جو آج ہر عورت کو پڑھنی چاہیے، وہ تسبیح جو آج ہر مسلمان نماز کے بعد پڑھتا ہے، تسبیح فاطمہ. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمائی تھی کہ فاطمہ جب تجھے محسوس ہونا کہ میرے پاس خادم ہونا چاہیے، فاطمہ جب تجھے محسوس ہو کہ میں اب تھک گئی ہوں، تو یہ تسبیح پڑھ لیا کر. اللہ تیری تھکاوٹ بھی دور فرمائے گا. اللہ تجھے جتنا ایک ثواب ہوتا ہے غلام کو آزاد کرنے جتنا، وہ بھی عطا فرمائے گا. اور تجھے ایک غلام کی ضرورت بھی نہیں پڑنی. یہ تسبیح پڑھا کر. اور حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ میں تیرے گھر میں آ کر سکھی نہیں، سکھ نہیں دیکھا، تو مجھے خوش نہیں رکھتا، تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو کماتا صحیح نہیں ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہے. کہتی ہیں نا کچھ عورتیں میری تو زندگی تباہ ہوگی تیرے سے شادی کر کے. ایک دفعہ اگر عورت نے یہ جملہ زبان سے نکالا، ایک مرتبہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک مرتبہ عورت نے زبان سے یہ جملہ نکالا کہ شادی کے بعد میری زندگی ہی تباہ ہوگی تیرے ساتھ رہ کے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. 70 سال تو عمر بھی نہ ہو شاید. ایک دفعہ یہ کہنے سے 70 سال کی عبادت ضائع ہو گئی. اور جو عورتیں اپنے شوہر کے سامنے زبان چلاتی ہوں، جو عورتیں اپنے شوہر کے برابر جواب دیتی ہوں، جو یہ کہتی ہوں کہ اگر تو بولے گا تو میں بھی بولوں گی، تکرار کرتی ہوں، شوہر کو تنگ کرتی ہوں، کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسی عورتوں کے اوپر قیامت کے روز جو عذاب مسلط فرمائے گا، وہ یہ ہوگا کہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دیا جائے گا. اس کی زبان منہ سے باہر آ جائے گی، 70 گز باہر نکل آنی ہے. پھر اللہ رب العزت اس کی زبان کو جو ہے نا اس کی گردن میں لپیٹ دے گا. پھر وہ کہے گی باری تعالیٰ اتنا بڑا عذاب کس لیے؟ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اس چیز کا عذاب ہے جو تو اپنے شوہر کے سامنے بولتی تھی. آج بتائے نا مجھے کتنا ہمارے نوجوان بھائی ہیں شادی کے بعد جو اپنے ماں باپ کے خلاف ہو گئے. کتنا ایسے نوجوان ہمارے بھائی ہیں شادی کے بعد ان کی بیویوں نے ان کے ایسے کان بھرے کہ وہ ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرتے. اور میں یہ حقیقت کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، شوہر کا قبلہ، اس کی جنت اس کی ماں ہے، اور بیوی کی جنت اس کی ماں نہیں ہے. بیوی کی جنت اس کا باپ نہیں، بیوی کی جنت اس کا شوہر ہے.
اگر ایک عورت اپنے ناپاک حرکتوں کی وجہ سے، اپنے گندے ذہن کی وجہ سے یا اپنی شرارتوں کی وجہ سے اگر شوہر کو اس کی جنت سے دور کر رہی ہے نا، تو سمجھ لے وہ بھی جنت سے دور ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ شادی جب ہوئی تو ساس بڑی خوشی کے ساتھ اپنی بہو لے کے آتی ہے، بڑی خوشیاں کرے گی، بڑی چاہتوں کے ساتھ لے کے آتی ہے۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، سال گزرا، وہی ساس بہو آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بن کے کیوں بنی؟ وجہ یہ ہے یہاں پر کہ بہو کو جو ہے نا وہ بہو سمجھا جاتا ہے، بیٹی نہیں، اور ساس کو ساس سمجھا جاتا ہے، ماں نہیں۔ اگر ہماری بیٹی کہیں پہ پریشان ہو نا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے سسرال والے نہیں ٹھیک، اور ہم کس کی بیٹی کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف ایک ٹوٹکا، صرف ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک حربہ ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک قدم ہے، ایک لفظ ہے، ایک سوچ ہے، جس کو ہم نے بدلنا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ کہ ہم کسی کی آئی ہوئی بیٹی کو اپنے گھر میں اگر بیٹی بنا کے رکھیں گے نا تو ہماری بیٹی بھی کسی کے گھر میں جا کے بہو نہیں بلکہ وہ بھی بیٹی بن کے رہے گی۔ میرے بھائیوں، آج جو بندہ یہ بات کرتا ہے نا کہ جی میرے گھر والے میرا کہنا نہیں مانتے یا میرے بچے جو ہیں وہ میرے کہنے پہ نہیں ہیں، پھر تجھے گھر کا سربراہ کہلوانے کا بھی جو ہے نا وہ حق نہیں ہے، پھر تو گھر کا سربراہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ میں حقیقت بات کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں کہ جتنا ایک عورت کے مرنے کے بعد ہم اس کی عزت اور اس کے پردے کا خیال کرتے گئے، اس سے کروڑہا گنا زیادہ زندہ عورت کے پردے کا لحاظ کیا جائے، جو ہم نہیں کرتے۔ آج اگر کسی کی بیوی بغیر پردے کے باہر گھومتی ہے، اگر کسی کی بیوی بغیر پردے کے باہر جاتی ہے، غیر مردوں سے بات کرتی ہے، جا کے دکانوں پہ جا کے خرید و فروخت کرتی ہے، تو ایسے بندوں کی نمازیں بھی کسی کام کی نہیں ہے، زکوٰۃ کسی کام کی نہیں ہے، روزہ کسی کام کا نہیں، حج کسی کام کا نہیں، صدقات و خیرات کسی کام کے نہیں، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ اپنے گھر کو سنبھالنا ہے اور شادیوں کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، نکاح فی المساجد کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ جو غلط رسومات ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ اب میں آخری بات کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا۔ شادی کے اوپر جتنا بھی ہم خرچے کرتے ہیں، جتنا بھی، کن کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ رشتہ دار جو ہمیں دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، جتنا مرضی خرچے کر دو، چاہے کروڑ روپیہ خرچہ کر دو، انہوں نے شادی کے بعد نقص نکالنا ہی نکالنا کہ بھئی انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، ان کے یہ انتظام اچھے نہیں تھے، ان کے یہ انتظام اچھے نہیں تھے۔ جن کو تم راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا، وہ ساری زندگی راضی نہیں ہوں گے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو گے نا تو سب ہی راضی رہیں گے۔ شادیوں پہ کوشش کریں، شیطان کو نہ راضی کریں، یہ غلط رسومات نہ کریں، دین اسلام کے مطابق شادی ہو، نکاح فی المساجد کا اہتمام ہو، لڑکی کو 1 مہینہ پہلے، 15 دن پہلے کسی عالمہ کے، کسی معلمہ کے پاس بھیجیں، وہ اسے جا کے سیکھے کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور جتنا بھی نوجوان بھائی ہیں ان کو بھی یہ تلقین ہے کہ شادی سے پہلے کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے ان سے پوچھیں کہ بھئی شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے، پھر جا کے زندگی اچھی گزرتی ہے۔ ایسے نہیں، شیطان کے نقش قدم پہ چلو گے تو گمراہی ہے، دین اسلام کے مطابق چلو گے تو سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سنت ادا فرما۔